قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن، اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 84 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے جو بیان کیا جا رہا ہے اس کا کچھ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا، باہمی خون ریزی اور قتل و غارت کا عمل نہ کرنا، اسی طرح اپنے لوگوں کو جلا وطن نہ کرنا، اپنے وطن سے نہ نکالنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ آپس میں قتل و غارت بھی کیا، اپنے لوگوں کو وطن سے بھی نکالا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور عمل یہ کیا کہ اگر ان کا کوئی قوم کا بندہ کسی دشمن کے پاس قید ہو جاتا تو یہ اسے فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں۔ یعنی یہ والا عمل تو اچھا تھا کہ اگر ان کی قوم کا بندہ کسی جگہ قید ہو جائے تو یہ فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں، لیکن جب لڑائی کا وقت ہوتا تو وہی بندہ کہ جسے فدیہ دے کے چھڑایا ہوتا، اگر وہ لڑائی میں سامنے آ جاتا تو اس کو مارنے سے بھی گریز نہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس متضاد رویے کو اور دین کے کچھ احکام پہ عمل اور کچھ احکام کو ترک کرنے کو یہاں پر بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے۔ تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے۔ تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ یہ ہے اس آیت مبارکہ میں جو پورا مفہوم بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا، لیکن اس عہد کی انہوں نے کچھ حصے پہ عمل کیا اور کچھ کی خلاف ورزی کی۔ عمل اتنا کیا کہ اگر قیدی ہو کے آ جاتا تو چھڑا لیتے، اور نافرمانی یہ کی کہ آپس میں لڑنے مرنے سے منع کیا تو یہی کرتے تھے، اپنے لوگوں کو وطن سے بھی نکال دیتے تھے۔ اور یہ معاملہ جو ہے یہ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج اور بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ 4 قبیلے تھے۔ ان میں سے ایک ایک قبیلے کی آپس کے اندر دوستی تھی، ایک دوسرے کے حلیف تھے، اور جب یہ لڑتے تو پھر یہ کرتے کہ اپنے بندوں کو قتل بھی کرتے، اپنے بندوں کو وطن سے بھی نکالتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جن لوگوں کو تم فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، تمہارے اوپر تو ان کو وطن سے نکالنا ہی حرام کیا ہوا تھا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ پہلے ان کو نکال دیتے ہو، پھر اس کے بعد فدیہ دے کر ان کو چھڑاتے بھی ہو، گویا عمل کر بھی لیا اور نہیں بھی کر لیا۔ تو یہ جو متضاد عمل ہے اور دین کے حصوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے کہ کچھ حصے پہ عمل کرنے اور کچھ کو چھوڑ دیں، تو فرمایا کہ یہ طرز عمل جو ہے یہ رسوا کن ہے، اس کا بدلہ اور اس کا صلہ
اور اس کی سزا کیا ہوگی وہ آیت میں آگے بیان فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ تو جو تم میں سے ایسا کرے کہ کچھ حکم مانے اور کچھ کو چھوڑ دے، اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا کو اختیار کر لیا، آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو وعید بیان کی، وہ وعید اور ہم اپنا طرز عمل، یعنی ہم مسلمان اپنا طرز عمل ذرا دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑتے ہو، جو ایسا کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی زندگی میں ذلت اس کا مقدر ہے، دنیا کی زندگی میں ذلت، اور آخرت میں شدید عذاب کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ اب ہم اگر غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ کسی نے صرف عقیدے کو لے لیا اور عمل کو بالکل چھوڑ دیا کہ جی میرا عقیدہ ٹھیک ہے، اب میں نمازیں پڑھوں نہ پڑھوں، اب میں حلال حرام کا فرق کروں نہ کروں، اب میں سود سے بچوں نہ بچوں، کوئی مسئلہ نہیں، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیا، نمازیں بڑی پڑھیں گے، حج ہر سال کریں گے، عمرے ہر رمضان میں کریں گے، نوافل بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن کاروبار کے اندر حلال حرام کا کوئی فرق نہیں، سود بھی کھائیں گے، رشوت بھی لیں گے، کاروبار میں ڈنڈی بھی ماریں گے، ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن کاروبار میں خیانت۔ تو انہوں نے دین کے اس حصے کو لے لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ غریبوں کی مدد کر دی، بیواؤں کے لیے کچھ کر دیا، کوئی ویلفیئر بنا دی، اور کچھ لوگوں کے لیے ہم نے راشن جمع کر لیا، بس جی اس سے بڑا کام ہی کوئی نہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، اور تلاوت نہیں ہے، اور قرآن پاک ان کی زندگی میں نہیں ہے، حلال حرام کا فرق نہیں ہے، بس غریبوں کی مدد، سارے مسئلے حل۔ تو بعد نے دین کے ٹکڑے کر کے اس حصے کے لیے بقیہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ جتنے لوگ کہ جنہوں نے دین کے حصے جسے کہتے ہیں بکھرے کر دیے، ٹکڑے کر دیے، اور کچھ حصے کو لے لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ دنیا کی زندگی کے اندر ہی ذلت ملتی ہے۔ اور آج تو پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلت کا شکار ہے، اور اتنی کثرت کے باوجود، 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہونے کے باوجود، اور پھر تیل اور معدنیات اور زمین کے وسائل، ان کا تقریباً 70% حصہ مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود دنیا میں نہ سے ہے، نہ آواز ہے، نہ عزت ہے، نہ کوئی اقتدار ہے، نہ کوئی نام ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ دین کے ٹکڑے کیے ہوئے، کسی نے کسی کو لے لیا، کسی نے کچھ کو لے لیا، کسی نے کچھ کو لے لیا، اس کے ساتھ جو دنیا کی محبت ہے اس نے بزدل بنا دیا، اور دنیا کی محبت نے بزدل بنا دیا تو موت کا ڈر دل میں بیٹھ گیا، آخرت کی طلب ختم ہو گئی، تو نتیجہ دنیا کی زندگی کی رسوائی۔ تو لہٰذا غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک جو بنی اسرائیل کے واقعہ سناتا ہے، تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ تم نصیحت حاصل کرو، تم عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں نصیحت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور موسیٰ کے بعد پے در پے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں۔
اور پاک روح کے ذریعے عیسیٰ کی مدد کی۔ تو اے بنی اسرائیل، کیا تمہارا یہ معمول نہیں ہے کہ جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول ایسے احکام لے کر تشریف لائے جنہیں تمہارے دل پسند نہیں کرتے تھے تو تم تکبر کرتے تھے، تو پھر ان نبیوں میں سے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک گروہ کو تم شہید کر دیا کرتے تھے۔ یہ بنی اسرائیل کی کالی کرتوتوں میں سے ایک بہت سنگین قسم کی کرتوت یہاں پر بیان کی گئی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے رسول بھیجے۔ فرمایا کہ پے در پے رسول بھیجے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک رسول، پھر ایک اور رسول، پھر ایک اور رسول، پھر ایک اور رسول، یوں اللہ تعالیٰ نے ایک تعداد رسولوں کی، نبیوں کی بنی اسرائیل میں بھیجی۔ اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے آخری نبی اور آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور کیسے شاندار پیغمبر، کیسی عظیم ان کی ہستی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، اندھوں کو بینا کر دینا، کوڑیوں کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، پرندے کی مورت بنا کے پھونک مارنا، اس کا حقیقی زندہ پرندہ بن جانا، نشانیاں عطا فرمائیں، معجزے عطا فرمائے۔ پھر اس کے ساتھ روح القدس یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 33 سال رہے۔ 33 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ یہ جو 33 سال تھے، اس میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے، سفر میں، حضر میں ساتھ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا عظیم کرم جو ہے بنی اسرائیل کے نبی اور پیغمبر پر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی کرم نوازیاں دیکھو کہ وہ امت کہ جس کی ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول اور جس کی انتہا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے رسول ہیں، تو انہیں خدا کا کیسا فرما بردار ہونا چاہیے تھا کہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر ان کو ملے۔ لیکن فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ جب کوئی رسول احکام لے کے آتا اور ایسا حکم ہوتا کہ جو تمہارے نفس کے خلاف ہوتا، ایک تو یہ ہے کہ حکم وہ ہے کہ عمل کرنے میں نفس پہ اتنا بوجھ نہیں پڑے گا تو کر لیا، لیکن وہ عمل کہ جو نفس کے لیے بوجھ ہے، مشکل ہے، مثال کے طور پہ حرام کو چھوڑنا نفس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، تو جو ایسا حکم آتا تھا تو فرمایا تم کیا کرتے تھے؟ تم تکبر کرتے تھے، اور بجائے اس کے کہ مانتے، تم نے یہ کیا کہ بہت سے نبیوں کو تو جھٹلا ہی دیا نا کہ ہم تو تمہیں نبی نہیں مانتے۔ حالانکہ ایک نبی کو جھٹلانا بھی ایسے ہی کفر ہے جیسے اللہ کے سارے نبیوں کو جھٹلانا۔ تو فرمایا کہ ایک گروہ کو، نبیوں کے ایک گروہ کو تم جھٹلاتے تھے اور ایک کو تم معاذ اللہ تم شہید کر دیتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے بہت سے نبیوں کو شہید کیا، حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا وقت آیا کہ ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا گیا، 70 نبیوں کو۔ بنی اسرائیل نے ایک وقت میں 70 نبیوں کو شہید کیا۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب نبی پاک علیہ السلام جیسے ان سے فرماتے کہ میری بات مانو، میری ہدایت تمہارے دل میں اترنی چاہیے، تو یہ آگے سے کیا کہتے؟ یہ کہتے جی ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، لہذا جو ہمارے دل میں ہدایت ہے باہر نہیں آ سکتی، اور جو باہر کی ہدایت ہے وہ اندر نہیں جا سکتی، ہمارے دلوں پہ غلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلاف کا جواب دیا، ارشاد فرمایا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا پردہ اور غلاف نہیں ہے، یہ خدا کی لعنت ہے ان کے اوپر کہ جس کی وجہ سے یہ ایمان قبول کرنے کی طرف نہیں آتے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اور قرآن کو لانے والے نبی یہ تو وہ ہیں کہ جن پر بنی اسرائیل کو جلد ایمان لانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں تورات کی تصدیق ہے، یعنی ان کی کتاب کی تصدیق ہے، تو لہذا قرآن کو ماننا چاہیے۔ اور نبی وہ ہیں کہ جس نبی کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے، تو جب ان کی کتابوں میں مذکور نبی آئے ہیں تو ان کو ماننا چاہیے۔
تو اب یہاں پر اس کا بیان فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ لوگ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ فرمایا کہ یہ ہے حقیقت حال کہ قرآن تو وہ کتاب ہے جس نے ان کی کتاب کی تصدیق، اور نبی وہ کہ جن کا اتنا تذکرہ ان کی کتابوں میں کہ اس نبی کے وسیلے سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا مدینہ منورہ میں کہ جب ان کی مشرکوں سے جنگ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم انصر علینا بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، کہ اے اللہ ہمیں ان کافروں کے بدلے میں ہماری مدد فرما اس نبی کے صدقے جو آخری زمانے میں بھیجے جائیں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ دے کے یہ یہودی دعائیں کیا کرتے تھے، اور جب وہی رسول جانے پہچانے تشریف لائے تو ان کا انکار کر بیٹھے۔ تو فرمایا کہ پھر جانتے بوجھتے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا کہ اللہ نے جو نازل فرمایا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس حسد کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے۔ تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یہ فرمایا کہ ان لوگوں کا جو نبی پاک علیہ السلام سے حسد ہے، ان کا ایمان نہ لانا کیوں ہے، جبکہ یہ قرآن کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی حقانیت کو بھی جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ فرمایا حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ تھا کہ نبوت کا جو سلسلہ تھا یہ چل رہا تھا بنی اسرائیل میں، جو نبی آتا بنی اسرائیل میں آتا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل شروع ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل میں تھے۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہ تھے بنی اسماعیل میں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے۔ تو یہودیوں کو اور بنی اسرائیل کو حسد یہ تھا کہ نبوت یہ بنی اسرائیل میں ہونی چاہیے، اور ان سے نبوت کا چلے جانا یہ ان کے حسد کی وجہ تھی۔ تو اس حسد کی وجہ سے یہ دین قبول، اسلام قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کی جہالت در جہالت کہ یہ تو خدا کا فیصلہ ہے، یہ تو خدا کا فضل ہے، جس پہ چاہے کرے، تو اس میں بندے کی کیا مجال، اور یہ بنی اسرائیل کی کیا جرت کہ یہ رب کے فیصلے کا انکار کریں اور اس کے اوپر حسد کریں کہ جی رب نے ہم سے نبوت لے کے ان کو کیوں دے دی۔ تو یہاں پر اس اعتبار سے فرمایا کہ یہ غضب پہ غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اب اس کے بعد انہی بنی اسرائیل کا ایک اور جواب ہے، وہ جواب اور پھر اس کا مسلسل رد بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن پر، تو کہتے ہیں ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا، اور تورات کے علاوہ دیگر کا وہ انکار کرتے ہیں۔ جو ہم پہ نازل کیا گیا یعنی تورات اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے،
ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اے حبیب تم فرما دو کہ اے یہودیو، اگر تم ایمان والے تھے تو پھر پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں شہید کرتے تھے؟ یہ ہے ایک یہودیوں کا جملہ۔ ان سے کہا گیا کہ خدا کی کتاب پہ ایمان لاؤ، قرآن پہ ایمان لاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں جی، جو ہمارے اوپر کتاب اتری نا تورات، ہم اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ اس پر فرمایا گیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا ہی غلط ہے کہ ہم تورات کے علاوہ باقی کو کتاب نہیں مانیں گے، خواہ وہ خدا ہی کی کتاب ہو۔ بات تو یہ ہے کہ تورات کو کسی دوسری وجہ سے تھوڑی مانا جا رہا ہے، اس کو بھی تو اس لیے مانتے ہو کہ خدا نے نازل کی ہے۔ جب وہ خدا نے نازل کی ہے تو قرآن بھی خدا نے نازل کیا۔ تو اب ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تورات کو ماننا بھی خدا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اپنے قومی افتخار اور قومی جو ہے وہ غرور کی وجہ سے۔ تو یہ تو وہ بھی ماننا معتبر نہ ہوا، ایک بات۔ دوسری بات فرمائی کہ اے یہودیو، بات یہ ہے کہ مانتے تم تورات کو بھی نہیں ہو۔ تم کہتے یہ ہو کہ ہم تورات کو مانتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں مانتے، حقیقت یہ ہے کہ تورات کو بھی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تورات کو ہی مانتے تھے تو جو تمہارے اپنے نبی بنی اسرائیل میں آئے، تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا؟ تورات میں یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ اپنے نبیوں کو بھی قتل کر دو، شہید کر دو۔ تو یہ جو تم اپنے نبیوں کو بھی شہید کرتے تھے، کیا یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تورات کی بات کرنا بھی جھوٹ ہے کہ ہم تورات کو مانتے کسی اور کو نہیں مانتے۔ تم اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو مانتے ہوتے تو اپنے نبی تو شہید نہ کرتے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اس کو مانتے ہو تو کیوں تم اپنے نبیوں کو شہید کرتے تھے اگر تم ایمان والے تھے؟ اب اس کے بعد پھر مزید ان کے اوپر جسے کہتے ہیں الزامی جواب۔ الزامی جواب کا مطلب یہ ہے کہ انہی کی حرکتیں ان کے سامنے لا لا کے بیان کیا کہ اگر تم تورات کو مانتے تھے تو یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوا، فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور بے شک تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے موسیٰ، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یہ دوسری بات فرمایا کہ اگر تورات ہی کو اتنا مانتے تھے تو یہ بتاؤ بچھڑے کو معبود کیوں بنایا تھا؟ کیا یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا؟ اگر تورات کو مانتے ہوتے تو خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود تو نہ بناتے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نہیں مانتے تورات کو۔ پھر اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کر دیا اور فرمایا مضبوطی سے تھام لو اس کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں تو بچھڑا رچا ہوا تھا۔ اے محبوب تم فرما دو اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارا ایمان تمہیں کتنا برا حکم دیتا ہے۔ یہ ان کے اوپر ایک تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم تورات کے ماننے والے تھے تو یہ کیا تھا کہ پھر تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا گیا تھا۔ طور پہاڑ بھی تو اس لیے بلند کیا گیا تھا کہ تم مان ہی نہیں رہے تھے کہ نہیں جی وہ اصل میں یہ مشکل ہے، تو یہ مسئلہ ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کرنے کے اوپر ہی تو طور پہاڑ تمہارے اوپر بلند کیا تھا۔ تو تمہارا یہ دعویٰ پھر غلط ہے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، کہ اس کو اگر مانتے ہوتے تو تمہارے اوپر طور پہاڑ کیوں بلند کیا جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ مانو، سنو، تو انہوں نے کہا کہ سن تو لیا، مانا نہیں۔ زبان سے بول دیا سنا، دل میں کہا مانا نہیں۔ اور ایمان یہ ہے کہ زبان سے کہے سن لیا اور دل سے کہے مان لیا، ہم اطاعت اختیار کریں گے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ان کے دلوں میں تو وہ جو بچھڑا تھا اس کی محبت رچی ہوئی تھی، تو جب کفر کی محبت دل میں رچی ہوئی ہو تو پھر ایمان وہاں پر نہیں آتا۔ اور پھر فرمایا کہ کیا تمہارا ایمان اس کا حکم دیتا ہے؟ کیا تمہارا ایمان اس کا حکم دیتا ہے کہ تم بچڑی کی پوجا کرو، باتیں ماننے سے انکار کر دو، نبیوں کو شہید کر دو؟ تو کتنا برا ہے جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ اچھا، اب اسی کے اوپر تھوڑا سا ہمیں اپنی ذات پہ بھی غور کرنا چاہیے
کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں بھی ایمان ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، جو ہم حرکتیں کرتے ہیں اور جو ہمارے اعمال ہیں، جو اوورآل کم از کم ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا معاشرہ جو چلتا ہے، نمازوں سے ہمارے لوگ دور ہیں، رشوت ہمارے ہاں عام ہے، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، سود ہمارے ملک میں چلتا ہے، بد نگاہی بدکاری عام ہے، اس کے علاوہ شراب جہاں چاہیں مل جائے گی آپ کو۔ تو یہ جو ہمارے ہاں تمیز نہیں، تہذیب نہیں، ایک دوسرے کا خیال نہیں، اور دین کے احکام کا عطا پتہ نہیں، دین کے احکام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو خدا نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس میں ہیلے نکالے جاتے ہیں، پردے کا عام مذاق اڑایا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو کیا تمہارا ایمان تمہیں یہ حکم دیتا ہے؟ تمہارا ایمان یہ کہتا ہے کہ تمہاری مرضی یا رب کی مرضی؟ تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ سود کھاؤ یا یہ کہتا ہے کہ نہ کھاؤ؟ تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ بے پردگی کرو یا شرم و حیا اختیار کرو؟ تمہارا ایمان تمہیں یہ کہتا ہے کہ خدا کی بندگی کرو یا بھول کر بھی کبھی مسجد نہیں جانا؟ تو ہمیں بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بنی اسرائیل کو کہا گیا تو کچھ تنبیہ ہمیں بھی ہے، ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہم جو کرتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان ہمیں یہی حکم دیتا ہے؟ اور یقینی بات ہے کہ ایمان تو اسی بات کا کہتا ہے کہ جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی کا جو عمل ہے، جو انداز ہے، وہ سنت اور سیرت کے مطابق کریں۔ اس کے بعد ایک اور بات جو یہودیوں میں بڑی مشہور تھی، بڑی رائج تھی، تو اس کے بارے میں فرمایا۔ وہ بات کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے لوگ کہتے تھے کہ جنت جو ہے نا وہ ہمارے لیے، جنت تو ملنی ہمیں، یہودی ہوگا عیسائی ہوگا وہی جنتی ہوگا، باقی کسی کو جنت نہیں ملنی، اور ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، آگے ہمارے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا اور ایک بڑی خوبصورت بات ان کو ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو، اگر دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے ہی لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا تو کرو، اور یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بھی ہم نے مرنا، مر کے جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اتنا ہی ایزی ہے تمہارے لیے کہ مرنا ہے، جنت میں چلے جانا، تو پھر مرنے کی تمنا کرو، پھر دنیا کے جھمگٹوں میں، دنیا کی تکلیفوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو تمنا کرو یا اللہ موت دے دے، مرو گے جنت میں چلے جاؤ گے، ساری پریشانیاں ختم، ساری مصیبتیں ختم۔ تو جب اتنا ہی پکا دعویٰ ہے اور ایسا پکا یقین ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کریں گے نہیں، یہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے زبان سے بولنا اور ہے اور آگے جا کے جو ہونا ہے وہ اور ہے، تو لہٰذا موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو اب جو بندہ بھی یہ بولتا ہو کہ جی میرے لیے تو جنت پکی ہے، تو اس کو یہ کہنا چاہیے بھائی صاحب پھر آپ فوت ہو جائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا، ایسی اتنی مشقتیں کیوں برداشت کر رہے ہیں یہاں پر؟ تو یہ محض جھوٹے دعوے کہ بغیر کسی دلیل شرعی کے اور دلیل قطعی کے اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میرے لیے جنت ہے، قطعی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، خدا کی رحمت پہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن قطعیت کے ساتھ کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہوتا۔ یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ ویسے جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنا اور موت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش مجھے موت آ جائے، ایسی تمنا کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح یہ دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے موت آ جائے، یہ دعا کرنا بھی جائز نہیں۔ بعض لوگ حالات سے تنگ آ کے، دنیاوی مشکلات کی وجہ سے پریشان ہو کے دعا کرتے کہ کاش کہ میں مر ہی جاؤں، کاش کہ مجھے موت آ جائے، یا موت کی دعا مانگتی، یہ جائز نہیں۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں وہ ایک خاص صورت ہے کہ کوئی آخرت کی محبت میں، کوئی اللہ کی محبت میں، اللہ سے ملاقات کے شوق میں
یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے شوق میں کہ قبر میں سرکار کی زیارت ہوگی اور اگلے جہان میں عالم برزخ میں ولیوں کا قرب ملے گا، تو یہ جو اشتیاق ہے اگر اس میں کوئی موت کی تمنا کرتا ہے اور طلب کرتا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں۔ دنیاوی پرابلمز کی وجہ سے، دنیاوی مسائل کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا ناجائز، تو خودکشی تو حرام ہے ہی ہے، موت کی تمنا اور موت کی دعا یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد ان کے بارے میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں میں سے ایک گروہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دے دی جائے، حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ ان سے جو یہ کہا گیا کہ جنت تمہارے لیے ہے تو موت کی تمنا کرو، اور یہ تمنا کریں گے نہیں، فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ ساری دنیا سے زیادہ جینے کی ہوس ان کے اندر ہے، ساری دنیا سے زیادہ جینے کی ہوس ان کے اندر ہے۔ کیسے؟ وہ یوں فرمایا کہ مشرکوں کا ایک گروہ ہے، مشرکوں سے مراد یہاں پر ہے مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے، وہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو وہ کہتے تھے زے 1000 سال، یعنی 1000 سال جیو، 1000 سال جیو، تو گویا وہ 1000 سال جینے کی تمنا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان سے بھی زیادہ جینا چاہتے ہیں، وہ 1000 سال کی بات کرتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ جینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اتنا جی بھی لیا، 1000 سال اگر جی بھی لیا، اتنی عمر مل بھی گئی، تو کیا اتنی عمر کا ملنا عذاب سے بچا لے گا؟ کیا 1000 سال جینا جہنم کے عذاب سے بچا لے گا؟ بچا تو نہیں پائے گا، موت تو آنی، اور اس کے بعد اعمال کے اوپر فیصلہ ہونا۔ تو اگر اسی کفر میں دنیا سے گئے تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، تو اتنی عمر کا دیا جانا ان کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا؟ تو لہٰذا اس طرح کی تمنائیں، آرزویں پالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد ایک اور ان کا اعتراض تھا یہودیوں کا، وہ بیان کیا۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک یہودی عالم کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا جی یہ بتائیے آپ پہ کون سا فرشتہ آتا ہے، وہی لے کے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین۔ تو اس نے کہا اچھا اگر جبرائیل امین آتے نا پھر نہیں ہم مانیں گے، کیونکہ جبرائیل جو نا ہمارا پرانا دشمن ہے، یہ پہلے بھی ہمارے اوپر اس نے بڑی عذاب لے کے آیا اور بڑی اس نے ہمیں سزائیں دی ہیں، اگر اس کی جگہ میکائیل آتے نا تو پھر ہم مان لیتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، پس بے شک جبرائیل نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ یہ فرما دیا کہ جبرائیل ہیں خدا کے پیارے بندے ہیں، اللہ کے فرشتے، اللہ کے مقرر فرشتے ہیں، اور خدا کے حکم پہ وہی لے کے آتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ تو اب وہ لے کے آئیں تو نہیں مانیں گے، دوسرا لے کے آئے گا تو مانیں گے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے اس بندے کو مانا، خدا کو تو نہ مانا، خدا تو جس کو بھی بھیجتے ماننا پڑے گا۔ تو فرمایا کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو تو ہو، جبرائیل تو اللہ کے حکم سے قرآن لے کے آ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات فرمائی کہ جو اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا ہو، رسولوں کا ہو، جبرائیل کا ہو، میکائیل کا ہو، فرمایا وہ کافر ہے اور اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ تو لہذا جو یہ کہے
کہ معاذ اللہ مجھے فرشتوں سے دشمنی ہے، یا وہ کسی فرشتے کے بارے میں کہے کہ میں اس فرشتے سے دشمنی رکھتا ہوں، تو قرآن کی آیت کے مطابق وہ کافر ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو مقدس ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ معاذ اللہ اناد کا یا بغض کا رویہ بڑا خطرناک ہے۔ اور جب فرشتوں کا دشمن کافر ہے تو جو نبی کا دشمن ہو، اور جو نبی کا گستاخ ہو، اور جو نبی کا بے ادب ہو، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو وہ بھی کافر ہے، اور وہ بھی خدا کا دشمن ہے، اور خدا اس کا دشمن ہے۔ تو لہذا اللہ کے پیاروں کے ساتھ نیاز مندی اور عقیدت اور احترام اور تعظیم اور محبت کا رویہ ہونا چاہیے۔ اولیاء کرام کا معاملہ جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ وہاں یہ والا کفر کا حکم تو نہیں ہوتا، لیکن جو اولیاء کا دشمن ہے وہ بھی گمراہ ہوتا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو لہذا ولیوں کی دشمنی بھی بڑی خطرناک ہے۔ تو جو اولیاء کرام ہیں، خواہ وہ معین ولی ہے یا مجموعی طور پہ اولیاء کرام ہے، صوفیاء کرام ہیں، ان کے ساتھ دشمنی بھی بڑی خطرناک ہے۔ یہ خدا سے جنگ ہے، خدا کی طرف سے اعلان جنگ ہے، یہ ایمان کی بربادی کا سبب ہے۔ تو لہذا اس میں بھی بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ تو کوئی بھی بندہ کہ جس کا لب و لہجہ، جس کی زبان اور جس کے الفاظ اولیاء کرام کے بارے میں، صوفیاء کرام کے بارے میں بے ادبی والے ہیں، اس کی شکل دیکھنے سے بھی گریز کیا کرے، اس کی بات سننے سے بھی گریز کیا کرے، ورنہ یہ نہ ہو کہ آج دو باتیں اس کی سن لی، دل میں فرق آ گیا اور اپنا ایمان تباہ ہو گیا۔ تو لہذا نبیوں کے گستاخ ہوں یا ولیوں کے گستاخ ہوں، ان کی صحبت میں ہرگز نہ بیٹھیں، نہ انہیں سنیں، نہ انہیں دیکھیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی، یہ قرآن کی آیتیں ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ تو جو اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ فاسق ہیں، وہ نافرمان ہیں، بھلے ظاہری اعتبار سے جتنے مرضی وہ چلے کرتے ہوں اور جتنے مرضی وہ عبادت و ریاضت میں لگے رہتے ہوں، لیکن جب آپ پر ایمان نہیں ہے تو پھر وہ فاسق ہیں، پھر وہ خدا کی بارگاہ میں مسترد ہیں، مردود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے مختلف رویے ہیں جو بیان کیے گئے۔ ایک رویہ یہ بیان کیا کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ خدا نے تم سے عہد لیا تھا تورات کے اندر کہ جب آخری نبی آئیں گے تو تم نے ان کو ماننا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، انہوں نے کہا ہم اس عہد کو مانتے ہی نہیں، ایسا کوئی عہد نہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہ جن کے پاس رسول تشریف لائے تو انہوں نے اپنی کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ پیچھے ایسے پھینک دیا کہ جیسے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری کتاب میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے۔ تو کچھ نے جانتے بوجھتے معاہدے ہی کا انکار کر دیا کہ خدا نے ایسا کوئی ہمیں کہا تھا، کچھ نے اپنے رویے سے یہ ظاہر کیا کہ پیٹھ پیچھے پھینک دیا اور بس جی اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے رویے اس طرح مختلف انداز کے۔ علماء کرام نے یہاں پر 4 قسم کے افراد بیان کیے ہیں، لیکن وہ تقریباً اسی کے اندر آ جاتے ہیں کہ بہرحال کچھ نے جانتے بوجھتے انکار کیا، کچھ نے اپنے رویے سے انکار کیا، کچھ تھے ہی جاہل لا یعلمون، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، انہوں نے اس اعتبار سے انکار کیا۔ لیکن بہرحال جتنے بھی انکار کرنے والے ہیں
سب آتے اسی کیٹیگری میں ہیں جو اوپر فرمایا وما یکفر بہا الا الفاسقون، کہ نبی پاک علیہ السلام پہ اترنے والی آیات کا انکار نہیں کرتے مگر نافرمان لوگ۔ تو یہ نافرمانوں کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا علم، فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن